بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے بھی ہیں۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ معلوم کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے اس ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہم سے ہمارا ایمان کیا کیا مطالبے کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں قرآن پر، سنت پر اور نبی کی سیرت پر، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایمان کے دو بڑے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی میں گزاریں۔ گویا ہم مکمل طور پر مسلم بن جائیں، یعنی خدا کے فرما بردار بن جائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھنے اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اسے جان کر اس پر مکمل طور پر عمل کریں۔ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ساری چیزیں، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی مکمل طور پر خدا کے لیے جھکنے والی، خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والی زندگی بن جائے۔ اسی کو کہتے ہیں اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی۔ سب سے پہلا تقاضا تو ہم سے یہ ہے، یعنی ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طور پر خدا کے اور رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ اور ہمارے ایمان کا دوسرا بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے، لوگوں میں اس کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ یہ مطالبہ ہمیں سورۃ الصف کی اس آیت سے ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اسے ہم تعبیر کریں گے نصرت خداوندی، یعنی پہلی چیز ہے اطاعت خداوندی اور دوسری چیز ہے نصرت خداوندی، یعنی اللہ کے دین کی نصرت۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں دونوں چیزیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک طرف آپ اللہ کے اس طرح فرما بردار ہیں، اس طرح فرما بردار ہیں کہ سر منہ انحراف ممکن نہیں۔ آپ اللہ کی عبادت میں اس طرح مگن ہیں، اس طرح مگن ہیں کہ رات بھر آپ اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اور زندگی کا ہر شعبہ اطاعت خداوندی اور خدا کی فرما برداری سے کامل درجے میں بلکہ اکمل درجے میں پر ہے۔ اور دوسری طرف نصرت خداوندی یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اور اسے سارے انسانوں تک پہنچانے کے لیے آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس حد تک اپنے آپ کو اس کام میں لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اطمینان دلانا پڑتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اے نبی آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے اس غم میں
کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی دوسرا شعبہ جسے ہم نصرت خداوندی سے تعبیر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کے یہاں بالکل بدرجہ اتم موجود ہے. بلکہ اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ 63 سال جو نبوت کے ہیں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زندگی کا 20% حصہ اللہ کی عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، رہن سہن میں، سیاست میں گزرا ہے. اور لیکن 80% حصہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزرا ہے، اللہ کے دین کی دعوت میں گزرا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی میں گزرا ہے، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں گزرا ہے. اب اس کے الگ الگ مراحل ہیں. مثلا 13 سال مکے کے خالص دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے. اب اس دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں آپ کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو درگزر بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو لوگوں کو معاف بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے اعراض بھی کرنا پڑتا ہے. پھر مرحلہ آتا ہے ہجرت کا. آپ ہجرت کرتے ہیں، ہجرت میں آپ کو گھر بار، خاندان، قبیلہ اور پورا مکہ، خانہ کعبہ سب چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے غزوہ بدر کا، احد کا، خندق کا، کہ آپ کو غزوات کرنے پڑتے ہیں، آپ کو برسر پیکار ہونا پڑتا ہے، باطل سے ایک کشمکش شروع ہوتی ہے جس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے بخوشی وہ بھی کیا. پھر مرحلہ آتا ہے صلح حدیبیہ کا کہ آپ نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، ان سے صلح کر لی. پھر فتح مکہ کا دور آیا، وہ مرحلہ بھی آیا. پھر فتوحات کا دور شروع ہوا. گویا یہ مراحل ہیں. یعنی ایمان کے 2 تقاضے ہیں. ایک تقاضا ہے خدا کی فرما برداری، پوری زندگی خدا کی فرما برداری میں گزرے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور دوسرا ہے خدا کے دین کی نصرت، کہ خدا کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، دنیا میں غالب کرنے کے لیے، سربلندی کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے میرا اور آپ کا کردار کیا ہے. اب نبی کی سیرت کو سامنے رکھیے اور پھر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں نمازیں ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، سب کچھ ہیں. یعنی دین کی فرما برداری تو موجود ہے، لیکن خدا کے دین کی نصرت کہاں ہے؟ بہت زیادہ پڑھ کر تھوڑا سا پڑھا لیتے ہیں. کیا حق ادا ہو گیا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو. تعلیم بھی، تزکیہ بھی، دعوت بھی، تبلیغ بھی، جد و جہد بھی، اور کشمکش بھی، اور قتال بھی، اور جہاد بھی، اور ہجرت بھی، اور صلح بھی، اور فتح بھی، یہ سارے مراحل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اللہ کے نبی نے تعلیم سے آغاز کیا، اللہ کے نبی نے دعوت سے آغاز کیا، تبلیغ سے آغاز کیا، اور پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اسی طرح ہم بھی آگے بڑھیں اور دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. مسلمانوں میں تعلیم، تزکیے کا کام کریں، ان کی اصلاح کا کام کریں، غیر مسلم بھائیوں میں تبلیغ کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، اور پھر ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں پر صبر کریں، اعراض کریں، درگزر کریں. پھر کبھی ہجرت کا موقع آئے تو ہجرت بھی کرنے کے لیے تیار رہیں، پھر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن لازم ہے کہ جہاں ہم ایمان کے ایک تقاضے کو پورا کریں کہ اللہ کی فرما برداری زندگی کے ہر شعبے میں کریں، اسی طرح ایمان کے دوسرے تقاضے کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں، اس کی دعوت کے لیے محنت کریں، اس کی تبلیغ کے لیے محنت کریں، اس کی تعلیم کے لیے محنت کریں، لوگوں کی تزکیے کے لیے محنت کریں، سماج کے سدھار کے لیے محنت کریں، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے محنت کریں، اچھائیوں کو رواج دینے کے لیے محنت کریں، غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کریں، ظالموں کا ہاتھ تھامنے کے لیے محنت کریں، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے محنت کریں، ناانصافی اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے محنت کریں.
یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ کوئی ثانوی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روک دے، یا یہ کہ زبان سے روک دے، اگر ہاتھ کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو آخری درجہ، ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں برا سمجھے۔ اس لیے میرے بھائیوں آگے بڑھو اور اللہ کے دین کی نصرت کو لے کر آگے بڑھو، کیونکہ اللہ کا وعدہ، اللہ کی نصرت کا وعدہ، اللہ کی مدد کا وعدہ اللہ کے دین کی نصرت میں ہے۔ فرمایا سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، امت مسلمہ کے لوگوں، آج ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے کوسوں دور ہیں، گویا محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ کی نصرت ہم سے کوسوں دور جا چکی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت آئے، اللہ کی مدد آئے، تو پھر ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کی مدد کرنی پڑے گی، اور اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔